رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بغیر کسی ترتیب کے بس ایسے ہی الٹپ رکھ دیے گئے ہیں، اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں، کوئی نظام نہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں صرف 2 الفاظ کے ذریعے کہ قرآن کے اندر کتنی پرنسپلڈ اور کتنی نظم و ضبط ہے اور کتنے پرنسپلز کے ساتھ اس کا کلام چلتا ہے، اس کی زبان چلتی ہے۔ 2 الفاظ ہیں، میں ان کو ساری آیتوں کے ذریعے صرف 2 الفاظ کا آپ کے سامنے کمپیریزن کروں گا، کتبہ اور کتبہ، ایکٹیو وائس پیسیو وائس۔ کتبہ کا مطلب اس نے فرض کر دیا ہے، کتبہ اس نے فرض کیا، پتہ ہے کہ کس نے فرض کیا، اس نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اور کتبہ فرض کیا گیا، کس نے کیا یہ پتہ نہیں، پیسیو وائس ہے، پتہ نہیں۔ اب آپ کو میں دکھانے لگا ہوں کہ قرآن میں جب جب یہ پیسیو وائس آئی، کتبہ فرض کیا گیا، فرض کیا گیا، کس نے کیا نہیں پتہ، جب جب پیسیو وائس آئے گی، اور یہ آیات قرآن میں کوئی جگہ نہیں ہے، یاد رکھیے قرآن 23 سالوں کے عرصے میں گزرا، نازل ہوا، مختلف آیات مختلف وقت میں، اور 14 صدیوں سے کبھی بھی نہیں بدلا، اس کے باوجود یہ اس کے اندر ترتیب ملتی ہے۔ کتبہ فرض کیا گیا، کس نے کیا نہیں پتہ۔ یہ پیسیو وائس جہاں جہاں آئے گا وہاں وہاں ہم پر کوئی ذمہ داری، کوئی بوجھ، کوئی مشکل چیز ڈالی جا رہی ہوگی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 178، کتب علیکم القصاص، ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا، ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پر فرض کر دیا گیا ہے پیسیو وائس میں کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والا تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا، پیسیو وائس میں کہا گیا، فرض کیا گیا، یہ نہیں کہا فرض ہم نے فرض کیا، فرض کیا گیا۔ روزے رکھنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، بھوک پیاس۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 216، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا پیسیو میں، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے، ظاہری بات ہے۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 246، یہاں پہ بھی کتبہ، جب ان پر قتال لکھا گیا، ہم نے پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا، کیا گیا، تو سوائے تھوڑے سے لوگ سب پھر گئے، مشکل کام ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ موت کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان پر موت جو ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینوں کے اگر تمہیں کچھ اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے، کہ کہہ دیجئے کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا، کس نے کیا، کتب علیہم القتل، یہ نہیں بتایا گیا، پیسیو وائس، قتل مشکل چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ سورہ نساء آیت نمبر 77 اور آگے دیکھتے رہیں ساری آیات میں، سورہ حج آیت نمبر 4 میں اس کے اوپر بات قضائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا، یہاں پہ بات ہو رہی ہے شیطان کی، اسے گمراہ کر دے گا، مشکل بات، انسان پر مشقت۔ اسی طریقے سے دیکھتے رہیں، یہاں پہ بھی ساری مشقتیں اٹھانی ہیں، بھوک پیاس وغیرہ۔ یہ تو تھا پیسیو وائس میں۔ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ایکٹیو وائس میں، کہ فرض کیا گیا نہیں، ہم نے فرض کیا یا اس نے فرض کیا، یعنی کہ اللہ نے فرض کیا۔ جہاں جہاں اللہ نے فرض کیا وہاں پہ اصول یہ ہے، پورے قرآن میں آیت پھیلی ہوئی ہے کہ فرض کرنے، چونکہ اللہ نے فرض کیا، یہاں پہ ہر آیات آسانی، ریلیکسیشن، خوشخبری دے رہی ہے، اچھائی میں آ رہی ہے، پازیٹیو میں آ رہی ہے۔ کیسے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، سورہ انعام آیت نمبر 12، آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے اس نے۔ کتبہ ایکٹیو وائس، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانا ایک اچھی چیز ہے ہمارے لیے۔ کتب اللہ لکم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اگر ان کے لیے خوشخبری کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یہ زمین دے رہا ہے، میرے قوم کے لوگوں، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، کتب اللہ لکم۔ اسی ایکٹیو وائس، اگین ایکٹیو وائس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے، ایکٹیو وائس میں۔ کتبہ کہہ دیجیے کہ سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے میں کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز ہے، مولا ہے۔ اسی طریقے سے کتبہ، اس ساری آیات آپ دیکھ لیں کہ کتب اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے ایکٹیو وائس میں، بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقین اللہ زور آور غالب ہے، خوشخبری۔ اور پھر اس طریقے سے آپ سارا دیکھ سکتے ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. اچھی چیز ہے ہمارے لیے ایمان. اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کیا ہوتا تو یقیناً دنیا ہی میں عذاب دیتے ہیں, یعنی کہ عذاب کے بجائے یہ اللہ تعالیٰ یہ آسانی کا رستہ. تو آپ نے دیکھا کہ کتبہ ایکٹیو وائس میں اللہ تعالیٰ نے سارے کتنے پرنسپل ہے اصول کے ساتھ. جب کتبہ ایکٹیو وائس پتہ ہے کرنے والا کون ہے, آسانیاں. اور جب کتبہ لکھا گیا مشکلات. پورے قرآن میں آیت پھیلی ہوئی سبحان اللہ. اور یہ صرف زبان کی اس سے دکھا رہا ہوں کتنا اصول کے پابند ہے, کتنی اصول کی پابندی ہے قرآن کی زبان کے اندر. اور یہ صرف زبان ہے. اب اس کے علاوہ قرآن کے عددی معجزے, سائنسی معجزے, اور یہ صرف معجزوں کی اس محدود دنیا میں اس سے باہر جا کر ایک عالم کو میں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اصل چیز بھی نہیں ہے سبحان اللہ, یہ جو اتنی بڑی چیز ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس سے بڑی چیز تو قرآن کا وہ دیا ہوا نظام ہے, سیاسی نظام, اقتصادی نظام, اس کا معاشرتی نظام. قرآن کے اندر جو اصول اور پرنسپل زندگی گزارنے کے وہ چیز ہیں جو کوئی اور بنا کے نہیں لا سکتا سبحان اللہ. تو یہ بھی زبان اتنی بھاری ہے تو سبحان اللہ وہ کتنے بھاری ہوں گے جو اصل چیز ہے سبحان اللہ. اور یہ سبحان اللہ یہی تو چیز ہے جو قرآن کو طاقت دیتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنی طاقت ایسی منوائی عرب کی سرزمین کے ان بدو لوگوں نے, عرب کے لوگوں نے جو صحرا میں رہتے, باہر نکل کے رومن اس زمانے کی سپر پاورز رومن امپائر, پرشین امپائر کو ایسے رکھ کے پلٹ دیا, پورا پلٹ کے رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کلام کے اندر وہ طاقت تھی, وہ اثر تھا. اب یہ چیزیں تو آپ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کوئی فائدے کی چیز ہے, کوئی دنیا کو فائدہ دے سکتی ہے, دہریوں کو, ایتھیسٹ کو, ان کے ساتھ شیئر کریں آگے جا کے یہ ویڈیو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اصل میں حق کیا ہے. یہی وہ اصل حق ہے جو دنیا کے سامنے رکھنا ہے. شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. اور آپ کو میرا کام اگر پسند آتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں, تو ڈسکرپشن میں جا کے مجھے آپ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہی چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ پیغام خدا کا, یہ پیغام جو 14 صدیوں سے نہیں بدلا اور کوئی اس کو بدل بھی نہیں سکتا. یہی تو طاقت ہے اس کی, اس پیغام کو کوئی نہیں بدل سکتا, لیکن یہ پیغام ہر کسی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر یقین کی حد تک ایمان دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.